اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے ابھی دو شریف کی روایت پڑھی ہے جس کے راوی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میں جس شخص کے دو رخ ہوں، یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قسم کی باتیں کرے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اگر ہم غور کریں تو آج یہ کچھ ہے نا، جس کے پاس بیٹھے اسی کی کر دے، جس نے بلایا چائے کا کپ پلایا تو بس جناب میٹھی کڑوی نمکین باتیں شروع کر دیں تو اسی کو سلام کرنا شروع کر دیا۔ اور ابھی بھائی جو روزانہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو ان چیزوں پر ہمارا فوکس ہوتا ہے، جس میں ایک بات یہ بھی بھائی نے بتائی کہ مرنے کے بعد والے احوال جو ہیں کیا ہوگا اس پر ہمارا یقین بنے۔ اب یہ کب ہوگا جو فرمایا کہ اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی؟ مرنے کے بعد ہی ہوگا نا۔ تو جیسے بھائی نے بتایا کہ اس پر ہمارا یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ موت تو مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی۔ اور یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا، جن کے بارے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، کہ میرے نبی کے لب حرکت نہیں کرتے جب تک میری طرف سے وحی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو آدمی جس کے دو رخ ہوں، وہی طواف کیا کعبہ کا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ بھائی ہم مل جل کے رہتے ہیں بھائی سب کے ساتھ، بھائی ہمارا کیا کریں، ہماری مجبوری ہے بھائی؟ نہیں بھائی، جب ہمارے ذمے یہ بات ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم کرو، برائی سے باز کرو، بری باتوں سے منع کرو، حکمت سے بصیرت سے۔ تو اب جس آدمی کے منہ میں دو زبانیں وہ آگ کی ہوں گی تو وہ کہاں جائے گا؟ اس حال میں جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا نا، مجھے بھی دیکھنا پڑے گا، آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہاں کہاں پہ میرے دو رخ ہوئے ہیں۔ اگر مجھے وہ فلم نظر آ جائے، مجھے وہ نقشہ یاد آ جائے کہ یہاں میری منافقت تھی، یہاں میری منافقت تھی، تو پھر مجھے توبہ کرنی چاہیے نا بھائی کہ اللہ اس عذاب سے بچا لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جہنم میں ہونے والے عذاب بھی دکھائے اور جنت کی نعمتیں اور جنت کے محلات، جنت کی سیر بھی کرائی۔ اب جہنم میں کیا دیکھا؟ کسی کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، چغلی کرنے والا ہے، کسی کے سر پر پتھر مار کے کچلا جا رہا ہے، کوئی عورتیں آگ کے تنور میں جل رہی ہیں، چیخو پکار ہے، کوئی خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے، باہر نکلتا ہے فرشتے پھر پتھر مارتے ہیں، سر پھوٹ جاتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ تو جن جن گناہوں پر جہنم میں جو سزا اللہ کے محبوب نے بتائی امت کو، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے محبوب کو دکھا بھی دی معراج کے سفر میں، کہ میرے محبوب جا کے ان کو بتا دو کہ جو بتاتا تھا وہ دیکھ کر بھی آیا ہوں۔ آپ ایسے تھوڑا ساری سے رات امت کے لیے روتے رہتے تھے، روتے رہتے، اتنا روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں میرے محبوب بس کرو بس کرو،
اتنا نہ رو، رو رو کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ معراج کے سفر میں اپنا مقام محمود بھی دیکھ لیا، صحابہ کے مقام بھی دیکھ لیے، اہل بیت کے مقام بھی دیکھ لیے، اللہ کے نیک بندوں کے بھی دیکھ لیے۔ پھر ساری رات رونا کس کے لیے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ یا اللہ میری امت کو بچا لینا، یا اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اور امت کس حال میں ہے؟ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، بس ایک ہی فکر ہے لیل و نہار کہ میں امیر کس طرح بن جاؤں، میرے پاس پیسے کس طرح ہو جائیں، وہ پلاٹ، وہ مکان، وہ دکان، وہ چیز، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، یہ میرا، پورے گاؤں کو پتہ چلے کہ بھائی یہ پورے گاؤں کا مالک ہے۔ بس اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بڑھوتی کس لیے بھائی؟ اللہ نے دیا ہے تو پھر بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے بندے ہیں جو کرتے ہیں بھائی، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بھائی اس حدیث مبارکہ سے جیسے بھائی روزانہ جو بات دہراتے ہیں نا، اس پر ایک ایک بات پر غور کیا کرو کہ اللہ کے حبیب نے جو دعائیں دی ہیں ان پر ہمارا یقین بن جائے۔ ہر بیماری کے لیے بھی دعا دی ہے، ہر مصیبت پریشانی کے لیے بھی دعا دی ہے، امت کو سارے علاج بتا دیے ہیں، بس ہماری طرف سے دیر ہے کہ ہم ان کو جب اپنائیں گے تو خیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جنت میں بنائی ہیں، اس کے شوق میں جو بھائی کہتا ہے کہ شوق میں اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا، تجھے جہنم سے بچا لوں گا، جنت میں تجھے یہ نعمت عطا کروں گا، ان پر ہمارا یقین آ جائے۔ تو اصل زندگی تو بھائی مرنے کے بعد کی زندگی ہے نا، جس میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کا حسن ہوگا، ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ جب موت کو ذبح کر دیا تو پھر اللہ کو فرمایا جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ جتنا زور ہے، جہنم سے بچنے کے لیے دوڑ لگاؤ جتنا زور ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی غافل ہوتا نہیں، اور جہنم سے بچنے والا بھی کبھی غافل نہیں ہوتا۔ لیکن آج تو بھائی کیا کر سکتے ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قرب قیامت کیا کیا ہوگا ساری ہمارے، اور بھی باقی بہت ہے، لیکن جو موٹی موٹی فرمائی تھی کہ جب 20 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ کس وقت کیا فیصلہ آ جائے۔ اور ہم ہیں کہ بس شاید یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں، یا کوئی آگ آ جائے جو ہمارے گھروں کو جلا دے، یا کوئی جناب کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہمیں اللہ کے وعدے پر، اللہ کے محبوب کے وعدوں پر، ان کے حکموں پر یقین نہیں تو پھر ہمیں کس بات پر یقین آئے گا؟ پھر دیکھا جو ہے وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ قیامت کے دن تو پھر ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، جتنے کافر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو، صحابہ کو اتنی اذیتیں پہنچائیں، اتنی تکلیفیں دیں، اتنا مارا ان کو، قیامت کے دن تو وہ بھی کہیں گے، جب بلال حبشی جو ہیں اذان دہیں گے میدان محشر میں، کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سارے مکے کافر کہیں گے صدقت یا بلال صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا۔ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، صدقت یا بلال صدقت یا بلال، بلال تو نے سچ کہا۔ لیکن جان چھوٹے گی نہیں بھائی، اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب کہہ رہے ہو کہ آئیے اللہ کے رسول ہیں، اب کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر اب فائدہ نہیں۔ اللہ تو فرمائیں گے میرے محبوب کی زبان مبارک پر یقین کرتے تو مجھے قبول تھا، آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مان رہے ہو، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، جہاں کہیں بات ہو کسی مجلس میں، پتہ ہے سب کو دو رخ آدمی جو ہے نا دموع سپ،
وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے پنجابی داتری آنے داتری درانتی بھی کہتے ہیں داتری بھی، اس کو ایک طرف دندے ہوتے ہیں، بندے کو دو طرف ہیں، دائیں بھی کاٹتا ہے بائیں بھی کاٹتا ہے. نہیں بھائی، دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس حدیث مبارکہ سے جو سبق لینا چاہیے، اس پر ہمیں اپنے اعمال پر توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو دین پر اکٹھا فرمائے اور آخرت کی تیاری کے لیے، تاکہ ہم آقا نامدار کی بارگاہ دست شفاعت کے مستحق ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ خیر.